میجر عمر احمد شاہ ہلال امتیاز ملٹری ڈائریکٹر اسپیشل کمیونیکیشنز آرگنائزیشن، آنریبل منسٹر صاحبان، اسپیشل ایڈوائزرز، وائس چانسلر KIU، میڈیا سے تعلق رکھنے والے میرے تمام دوست، سینئر آفیسرز، فیملیز، میری بہنیں، بچے اور اس تقریب کے سب سے امپورٹنٹ IT پروفیشنلز، السلام علیکم۔ میرے لیے بڑا مشکل ہے اس وقت اپنے خیالات کا اظہار کرنا۔ سلمان پارس صاحب نے جس طرح سے کہہ دیا کہ ابھی الوداع کرنے کا بھی ٹائم آ رہا ہے، میں صرف آپ کو پچھلے 1 سال کا ایک جائزہ پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ پچھلے 1 سال میں جس طریقے سے SCO نے اس خطے میں محنت کی، جس طریقے سے یہاں کے کمیونیکیشن کا جو لینڈسکیپ ہے اس کو تمام چیلنجز کے باوجود نہ صرف اس کو قائم رکھا بلکہ اس کے اندر فنڈز کی نا دستیابی کے باوجود اس کے اندر اضافہ کیا۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہر طرح کا ٹیلی کام سروسز فراہم کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو لینڈ لائن سے لے کے موبائل سروسز اور انٹرنیٹ سروسز، فائبر سروسز، تمام طرح کی سروسز پاکستان کا ایک واحد ادارہ ہے جو دے رہا ہے، اور وہ بھی گلگت بلتستان کے انتہائی چیلنجنگ اور ریموٹ ٹرین کے اندر۔ 2023 میں جب میجر جنرل عمر احمد شاہ نے بحیثیت ڈائریکٹر جنرل SCO اپنے فرائض سنبھالے تو اس وقت گلگت بلتستان میں ٹیلی کام کی جو سچویشن تھی وہ انتہائی مشکل حالات میں سے گزر رہی تھی۔ SCO کے لیے مختص سالانہ بجٹ میں انتہائی کمی کی جا چکی تھی۔ 2019 سے آپ میں سے میڈیا کے کئی لوگوں کو علم ہوگا کہ 2019 کے بعد سے وفاقی حکومت کی طرف سے ہمیں نئے ٹاور لگانے کے لیے کوئی فنڈ جاری نہ کیا جا سکا، جس کی وجہ سے SCO کو نئے پروجیکٹس کو شروع کرنے میں انتہائی مشکلات کا سامنا تھا۔ لیکن اس چیلنجنگ صورتحال کے باوجود DG SCO صاحب نے اپنی مدد آپ کے تحت ہمیں جو اپنا ویژن دیا وہ یہی تھا کہ اپنی مدد آپ کے تحت جو آپ کے پاس دستیاب وسائل ہیں اس کو بروئے کار لائیں، اور جس طرح کہ ہمارے فوج کی سکھلائی ہے کہ وہ اپنے محدود وسائل کے باوجود بھی 2 آنے میں آپ نے 16 آنے کا کام کر کے دکھانا ہے۔ تو یہ چیلنج ہمیں دیا گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میری ٹیم نے اس چیلنج کے اوپر لبیک کہا۔ پچھلے 1 سال کے دوران ایس فائبر انٹرنیٹ سروسز جو یہاں کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے، اس کو گلگت بلتستان کے مزید 9 علاقوں میں وسعت دی گئی، جبکہ مجموعی طور پر اب تک گلگت بلتستان کے 24 علاقوں میں یہ ہائی سپیڈ فائبر انٹرنیٹ پرووائڈ کی جا چکی ہے۔ 1 سال پہلے قریباً 5,500 ہمارے سبسکرائبرز تھے، جس کی تعداد اس وقت 15,000 کو کراس کر چکی ہے۔ یہ 200% انکریز ہے، ڈسپائٹ اس کے کہ فنڈز کی کمی میں جس طرح میں آپ کو بتا چکوں۔ اسی طرح جو لیگیسی DSL سروسز تھیں، جن علاقوں میں ہم یہ سروس لے کر گئے وہاں سے DSL نکالا اور ان علاقوں میں جا کے لگایا کہ جہاں پر یہ سروسز انٹرنیٹ کی سروس بالکل بھی موجود نہیں تھی۔ اس کے اندر میں آپ کو جو ہمارا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ایس فائبر ایئر کے نام سے لانچ کیا گیا، یہ ایک انقلابی پروجیکٹ تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ پچھلے سال ستمبر میں ہمیں DG SCO صاحب نے اپنے وسائل اور اپنے انفلوئنس کو یوز کرتے ہوئے ہمیں اس پروجیکٹ کا اکوپمنٹ پرووائڈ کیا گیا۔ یہ اکوپمنٹ جو ہے پاکستان میں کسی ٹیلی کام سروس نے پہلے استعمال نہیں کیا، اور یہ اکوپمنٹ ایک ٹرائل کے طور پہ ہمیں دیا گیا۔ مجھے فخر ہے کہ اس کے لیے DG SCO صاحب نے گلگت بلتستان کی ٹیم کو چنا اور حسینی میں اس کا ہم نے ٹرائل کیا جو کامیاب ثابت ہوا، اور اب اس ایس فائبر ایئر کو گلگت بلتستان کے 20 سے زائد دور دراز علاقوں تک وسعت دے دی گئی ہے، اور یہ سب کا سب پچھلے 10 سے 11 ماہ کے اندر ہوا۔ جن اضلاع میں ہم نے ایس فائبر ایئر لانچ کیا، اس میں حسینی، گلا پن، برا، سسی ہراموش،
گوری کوٹ, سکندر آباد, حسین آباد, چھلت, مینا پن, بونجی, اس کے داس شامل. یہ نام یہاں پہ لینا بہت آسان ہے, لیکن ان علاقوں میں جانا, یہ سروسز پرووائڈ کرنا, ڈسپائٹ اس کے کہ جیب میں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا جس کو پورا کیا. کل سے ڈسٹرکٹ گزر میں ڈی جی صاحب نے 3 جگہوں کے اوپر اس سروس کا افتتاح کر چکے ہیں ڈسٹرکٹ گزر میں, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گلگت بلتستان کی کوئی ویلی ایس سی او کے فوکس سے دور نہیں ہے. ایسکوم موبائل اور 4G انٹرنیٹ سروسز کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بے انتہا اقدامات کیے گئے. پاور کا ایشو جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بہت زیادہ ہے, اور خاص طور پہ سردیوں میں 18 سے 20 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ ہے. پچھلے ہفتے میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں بجلی کی جو سچویشن تھی یہاں پر. اس کے حل کے لیے ایس سی او نے ہائیبرڈ پاور سولر سسٹم پروجیکٹ پہ کام کیا. یہ پروجیکٹ پچھلی سردیوں کے بعد شروع کیا گیا. یہ جو سولر کا پروجیکٹ ہے یہ نارمل گھروں کی سولر کی طرح نہیں ہے. اس کے اندر ایک اسپیشلائز سولر سسٹم ہے جس کے ساتھ انتہائی مہنگی لیتھیم کی بیٹریز ہیں, پھر جس کے ساتھ اسٹینڈ بائی پہ جنریٹر سیٹ آ جاتا ہے. تو یہ ایک عام گھر کا جو سولر ہے اس سے کم 5 گنا زیادہ مہنگی چیز ہے. جب پچھلی سردیاں ہوئیں اور ہم نے جب جنرل عمر احمد شاہ صاحب سے ڈی جی ایس یو صاحب سے جب ریکویسٹ کی جی بی کے لیے, تو انہوں نے فوری طور پر اس کی منظوری دی. پورے جی بی میں 150 زائد ٹاورز میں یہ سسٹم انسٹال کیا جانا ہے. اس سلسلے میں پچھلی سردیوں سے لے کے ابھی تک 65 سے زیادہ ٹاورز پر یہ سسٹم انسٹال کیا جا چکا ہے, جس میں گلگت کے بیشتر ٹاور شامل ہیں. اور سردی شروع ہونے سے پہلے یہ باقی تمام ٹاورز کے اوپر بھی اس کی انسٹالیشن جاری ہے, اور بہت جلد اس کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا. پچھلے 1 سال میں گلگت, سکردو, استور, گزر اور یاسین کے علاقوں تک مائکرو ویو کی بیک بون کنیکٹیوٹی کو انشور کیا گیا. 120 کلومیٹر سے زیادہ آپٹیکل فائبر جو ہے اس کی ایکسپینشن کی گئی گلگت بلتستان کے علاقوں میں. یہاں پہ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں, ان کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو ٹوٹل لینتھ ہے وہ قریباً 2000 کلومیٹر ہے. صرف گلگت بلتستان میں ایس سی او 4000 کلومیٹر سے زائد آپٹیکل فائبر کو مینٹین کر رہا ہے. اس وقت جس وقت میں بات کر رہا ہوں 150 سے زیادہ ہمارے جوان جو ہیں وہ اس آپٹیکل فائبر کی مینٹیننس کے لیے ڈیوٹی دے رہے ہیں. اور جس طرح سے فراق صاحب نے کہا کہ ایس سی او کی سروسز میں, یہاں کے ایس سی او کی سروسز میں آپ تک آپ کی فری لانسنگ کو پائیدار بنانے, آپ کی فری لانسنگ کو انیبل بنانے کے لیے, آپ کی جو باہر کے ممالک میں آپ کے رشتہ دار بیٹھے ان سے بات کروانے کے لیے, آپ کے کاروبار کو مستحکم کرنے کے لیے, آپ کی تعلیم کو برقرار رکھنے کے لیے اس ایس سی او کی سروسز میں 150 سے زائد شہیدوں کا خون شامل ہے, جن کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. خصوصی افراد معاشرے کا ایک اہم اور قابل قدر حصہ ہیں. اس کے لیے میں امجد ندیم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے قدم اٹھایا, اور ان کی نیت, اور ان جیسے سکردو میں حسن صاحب, ان کو بھی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جس طرح سے انہوں نے بلتستان کے اندر اس شعبے کے اندر آئے, اور ان کے پیچھے پھر ایس سی او نے ان کی سپورٹ کی. اس تناظر میں ڈی جی ایس سی او صاحب کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں نہ صرف گلگت آئی ایل سی گلگت بلکہ آئی ایل سی سکردو کے اندر بھی ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کے لیے منی فری لانسنگ ہبس کا قیام عمل میں لایا گیا, تاکہ یہ بچے بھی ہمارے باقی بچوں کی طرح نہ صرف انڈیپینڈنٹ ہو سکیں بلکہ اپنے والدین کا سہارا بن سکیں. جذبہ غیر سگالی اور تعاون کے تحت ایس سی او نے کے آئی یو کے ساتھ آلریڈی ایک اسٹریٹجک کولیبریشن میں تھی. کے آئی یو, یونیورسٹی آف بلتستان, گلگت اور سکردو پریس کلبز, 6 مختلف ہاسپٹلز, 10 مختلف مدارس, 4 ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں انٹرنیٹ گریٹس بنیادوں پر دیا گیا, جس کی کوئی قیمت نہیں لے رہا اس لیے. حال ہی میں صوبائی حکومت کے اسمارٹ سکولز پروجیکٹ کے تحت
ایس سی او نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف جی بی کے پروگرام میں اشتراک قائم کیا، جس کے لیے مجھے فخر ہے، ایس سی او کو فخر ہے کہ گورنمنٹ آف جی بی نے اس اہم پروجیکٹ کے لیے ایس سی او کا انتخاب کیا۔ اس پروجیکٹ کے لیے تمام تر فنڈ گورنمنٹ آف جی بی نے پرووائڈ کیے، اور اس پروجیکٹ کے تحت 178 گورنمنٹ سکولز میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم کی تنصیب مکمل کی گئی۔ گو کہ اس سے پہلے بھی یہ پروجیکٹ گلگت بلتستان کے مختلف سکولوں میں انسٹال کیا جا چکا ہے، لیکن جو فرق ایس سی او نے ڈالا وہ اس 178 سکول جو گلگت بلتستان کی ہر وادی کے آخر تک موجود ہیں، کھنڈر سے لے کے گانچے کے آخری کونے تک، دیامیر کے آخری کونے تک، 90 دن کے اندر 178 سکولوں کے اندر ایس سی او نے برق رفتاری سے یہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا اور ایک ریکارڈ قائم کیا۔ طبی شعبے کی مدد کرتے ہوئے پچھلے سال دسمبر میں گلگت مناور میں گنور ہسپتال میں ایک ایم او یو کے تحت ایس فائبر کی سروس فراہم کی گئی۔ اس پیش رفت سے نہ صرف اس ہسپتال کو آن لائن طبی سہولیات کی فراہمی میں مدد ملی، بلکہ مناور اور گرد و نواح کی مقامی آبادی کو بھی تیز ترین انٹرنیٹ کی بلا تعطل فراہمی ممکن ہوگی۔ ایس سی او نے حال ہی میں ضلع گانچے کے گاؤں غرسے مشبرم میں ایک ایزی شفا کیوسک قائم کی۔ اس دور دراز علاقے میں اس سے پہلے کوئی طبی سہولت میسر نہیں تھی۔ اس ایزی شفا کیوسک کے تحت اب اس ریموٹ گاؤں میں بھی ایس سی او کی کنیکٹیوٹی کو یوز کرتے ہوئے وہاں کے جو عوام ہے وہ صحت اور ڈاکٹر سے بآسانی آن لائن اپنے مشورے کر سکتے ہیں اور چیک اپ کی سہولیات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل یہ سروس ہم نے ایس سی او نے ہنزا کے گاؤں شمشال اور K2 بیس کیمپ کنکارڈیا میں دی تھی۔ خطے میں سیاحت کے فروغ کے لیے ایس سی او نے گلگت بلتستان کا وزٹ کرنے والے سیاحوں کی سہولت کے لیے بابوسر ٹاپ اور خنجراب ٹاپ پر ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کیے۔ یہ ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کے لیے تمام تر فنڈز ڈی جی ایس سی او صاحب نے ہمیں پرووائڈ کیے۔ گلگت بلتستان کے تمام سیاحتی مقامات پر تیز ترین انٹرنیٹ، وائی فائی اور رابطے کی سہولیات مہیا کی گئیں۔ جوسائی جیسے خوبصورت مقام پہ بھی آپ کو وائی فائی اور ایس کام کی سروس اس وقت موجود ہے۔ سیاحوں کے لیے خصوصی طور پر ٹورسٹ سم بھی متعارف کیے گئے۔ یہاں پہ میں ایک اور خوشخبری بھی آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا کہ حال ہی میں ورلڈ ٹورزم ڈے ہوا، جس کے اوپر پاکستان میں پہلی دفعہ ڈسکور پاکستان اور پی ٹی ڈی سی کے تعاون سے نیشنل ٹورزم ایوارڈز کا ایک فنکشن کیا گیا، جس کے اندر ٹورزم کمیونیکیشن کی کیٹیگری میں پہلی دفعہ ایوارڈ دیا گیا، اور یہ ایوارڈ پاکستان کی صرف ایک کمپنی تھی جس کو ملا، وہ تھی ایس سی او۔ ایس سی او کے علاوہ کوئی اور کمپنی ایسی نہیں ہے جو ٹورسٹ کی ایکسپینشن کے لیے کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہی ہو۔ گلگت بلتستان کی سطح پر منعقد ہونے والے مختلف ثقافتی سرگرمیوں اور کھیلوں کے مقابلوں میں اسپانسرشپ کے علاوہ مختلف شعبوں میں انفرادی نمایاں کارکردگی اور ٹیلنٹ کے حامل نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ان کے علاوہ ہے۔ حال ہی میں عثمان وزیر کی فتح جو انڈین باکسر کے خلاف تھی، عثمان وزیر کو بھی جو ہے ہم نے ہر جگہ ایس سی او نے سپورٹ کیا۔ نوجوان نسل میں ملی جذبے کو ابھارنے اور خطے کی ثقافت، قدرتی حسن اور سیاحت کو پروموٹ کرنے کے لیے ایس سی او نے پچھلے ایک سال میں 3 گانوں کو اسپانسر کیا، 3 ملی نغموں کو، جس میں پچھلے سال ہنزا کے مشہور کاشف دین نے ایک نغمہ گایا جس کو ایس سی او نے اسپانسر کیا، اور اس کی ویڈیو جو ہے پچھلے سال آپ لوگوں نے دیکھی۔ پچھلے سال گلگت بلتستان لبریشن ڈے پہ ڈی جی ایس سی او کے فرائض سنبھالتے ہی اس کے پہلے مہینے کے اندر ہی سلمان مبارک علی ساون صاحب نے ایک انتہائی خوبصورت ملی نغمہ تیار کیا، اس کے لیے ایس سی او نے اپنی سپورٹ دی، اور اب آپ نے دیکھا ہے جیسے سلمان پارس صاحب کی آواز میں ایک انتہائی خوبصورت نغمہ، اور یہ صرف اور صرف گلگت بلتستان سے ایس سی او کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ خطے میں ونٹر سپورٹس اور ٹورزم کی پروموشن، نوجوان خواتین کے کھیلوں اور مثبت تفریحی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کے اقدامات کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر شہرت کے حامل سالانہ یونٹس جیسے نیشنل اسکی چیمپئن شپ، جشن بہارا پولو ٹورنامنٹ، ہنزا اسکاف ونٹرلوڈ ہاکی یونٹ، جس کے لیے اس کے پچھلے سیزن میں
خصوصی طور پہ DGSCO صاحب تشریف لائے -21 کے اندر. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری ریکویسٹ کے اوپر آئے, کمیونٹی نے ان کو انوائٹ کیا. -21 کی سردی میں DGSCO اپنی اہلیہ کے ساتھ انہوں نے آ کے میچز دیکھے, اور نہ صرف میچ دیکھے, کمیونٹی کو, ان بچوں کو ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, بلکہ ان کے آنے سے چھوٹے سے گاؤں کے اندر بھی 4G سروسز اس کی بھی شروعات ہوگی. چاہے سرفرنگا کار ریلی ہو یا شندور پولو فیسٹیول, ان تمام ایونٹس کو تسلسل سے SCO اسپانسر کر رہا ہے. آخر میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, میں اصل چیز پر آؤں گا کہ جو گلگت بلتستان میں پچھلے 1 سال میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور فری لانسنگ کے فروغ کے لیے جو ایک ریولوشنری یہاں پر ایک سٹیپس لیے گئے. DGSCO نے پچھلے سال سپٹمبر میں ہمیں ایک ویژن دیا, SCO ویژن 2025 کے نام سے, جس کے تحت آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہب اور اسپوک ماڈل کی طرز پر IT کی سہولیات SCO فراہم کر رہا ہے. اس کانسیپٹ کے تحت ان تمام اضلاع میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس اور اس کے ساتھ 3 سے 4 منی فری لانسنگ ہبس کا ایک نیٹ ورک بچھانے جا رہا ہے SCO. اس ویژن کے تحت گلگت بلتستان کے اندر اب تک 6 بڑے اور 26 منی فری لانسنگ ہب کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے. ان تمام سیٹ اپس کے لیے فنڈنگ SCO کر رہا ہے. ان تمام سیٹ اپس میں بچوں کو بنیادی ٹریننگ دی جا رہی ہے. اس ٹریننگ کو دینے کے بعد ان کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ وہ IT اور فری لانسنگ کے شعبے کے طریقہ کار کو سمجھ سکیں اور اپنی سافٹ سکلز کو ڈیولپ کرنے کے بعد ارننگ ماڈل کی طرف جا سکیں. ان کو مختلف آلریڈی اسٹیبلشڈ کمپنیز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے تاکہ یہ کمپنیز ان سے بھی فائدہ اٹھا سکیں اور وہ ان کے ساتھ جڑ کے روزگار پیدا کر سکیں. جو پہلا کانسیپٹ SCO نے نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان میں لے کر آیا SCO, وہ تھا کہ ایک ہی چھت کے نیچے آپ کی جو ٹیکنیکل سٹارٹ اپس ہیں, جو کمپنیز ہیں اور فری لانسرز, وہ سب ایک ہی چھت کے نیچے موجود ہوں تاکہ کمپنیز جو ہیں وہ ان فری لانسر سے فائدہ اٹھا سکیں اور یہ فری لانسرز جو ہیں فوری طور پہ ان کمپنیز کو کنیکٹ کر سکیں. اور یہ کانسیپٹ جو ہے وہ پاکستان فرسٹ فری لانسنگ ہب کی صورت میں گلگت میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا, جس کا افتتاح میجر عمر احمد شاہ نے پچھلے سال نومبر میں کیا. اس کانسیپٹ کی کامیابی دیکھ کر اب پورے پاکستان میں اس طرح کے سیٹ اپس کھل رہے ہیں. SCO کا ویژن یہ ہے کہ آئندہ 10 سال میں ہمیں ان تمام اقدامات کی تعبیر نظر آئے گی. جس طرح سلیکان ویلی مشہور ہے, اسی طریقے سے جب بھی پاکستان کا نام آئے گا تو گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کا نام انشاءاللہ لوگوں کے دماغ میں گونجے گا. جب بھی کوئی IT کی ترقی کے حوالے سے بات کرے گا تو گلگت بلتستان کا نام لازمی آئے گا. اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے, لیکن انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ خواب پورا ہوگا. اس وقت, اور اس کی تعبیر ہمیں اس لیے بھی نظر آ رہی ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو گلگت شہر میں ایک مشروم گروتھ شروع ہو چکی ہے. جگہ جگہ IT سینٹرز, IT کے اوپر بچے فری لانسرز, جس کو تھوڑی سی جگہ مل رہی ہے وہ ایک مشروم گروتھ میں کی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایک IT سینٹرز بنتے جا رہے ہیں. اس کامیابی کی ایک اور بڑی مثال بائنری ہب ہے, جس کو مسٹر تحسین صاحب نے چند مہینوں کے اندر, انہوں نے 6 ماہ پہلے پاکستان فرسٹ فری لانسنگ ہب میں اپنی کوششوں کا آغاز کیا, اور صرف 6 مہینے کے اندر انہوں نے 6 سے زائد جگہوں پر نہ صرف اپنے سیٹ اپس قائم کیے بلکہ 460 بچوں کو, نوجوان لڑکے لڑکیوں کو روزگار فراہم کیا. اس کی دوسری مثال آپ کے سامنے ٹی-ٹیک کی صورت میں ہے, جس کو طارق صاحب نے ہیڈ کیا. نہ صرف انہوں نے اپنی کمپنی کھولی بلکہ کتنے ہی لاتعداد نوجوان ہیں STP ناصر آباد میں ٹریننگ کروائی, گلگت میں ٹریننگ کروا رہے ہیں, اور نہ صرف خود روزگار پیدا کر رہے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی روزگار مہیا کر رہے ہیں.
مستقبل میں جو ایسکوم موبائل اور 4G سروسز کے معیار میں بہتری لانے کے لیے جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ خوشخبری میں چاہوں گا کہ میجر عمر احمد شاہ DGSCO خود آپ کو بتائیں. کچھ علاقوں جن میں اشکنداس، نومل، نگر، جگلوڈ اور بسین شامل ہیں، اس میں بھی ایس فائبر کی سروس انشاءاللہ مہیا کی جائے گی، اور SCO ویژن 2025 کے تحت پائیدار IT ماحول کے ذریعے نوجوانوں کی ترقی کے لیے مزید مواقع فراہم کیے جائیں گے. ہمارا عزم ہے کہ چلاس، کاکوچ، استور، سکندرآباد، یاسین میں بھی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس قائم کیے جائیں، اور جگلوٹ، گنیش، ہوشے، رٹو اور منی مرگ جیسے ریموٹ ایریاز میں منی فری لانسنگ ہب کا قیام عمل میں لایا جائے. SCO کا یہ عزم اور جذبہ آئندہ بھی جاری رہے گا. اپنی محنت اور خدمت کے ذریعے گلگت بلتستان کے عوام اور اپنے قابل قدر صارفین کا اعتماد برقرار رکھنے میں کامیاب و کامران ہوگا. جس طریقے سے زونگ اور ٹیلینور کو SCO نے فلی انیبل کیا، میں اس پلیٹ فارم سے، چونکہ میڈیا کے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ سے یہ چیز SCO کے بارے میں کہی جاتی رہی کہ شاید SCO یہاں پہ کسی کو آنے نہیں دیتا. حال ہی میں زونگ نے اپنی سروس کا آغاز کیا، اور اس سے پہلے ٹیلینور کو. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے 1 سال سے، جب سے DGSCO نے چارج سنبھالا، تو تب سے ان کمپنیز کو ہم انیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری یہ کوششیں کامیاب ہوئی ہیں. ان کی سروسز یہاں پہ شروع ہیں. ان کی تمام سروسز کو انیبل جو ہے وہ بیک اینڈ کے اوپر SCO کر رہا ہے. تو ایک اسٹریٹجک کولیبریشن ہے ان تمام کمپنیز کا اور SCO کا، جس کے تحت یہاں کے نوجوانوں کو انشاءاللہ بہتر کنیکٹیوٹی پرووائڈ کی جائے گی. آخر میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ادارہ آپ کا ہے، یہ ادارہ آپ سے ہے. 1976 سے یہ ادارہ ادھر کام کر رہا ہے، اور انشاءاللہ مزید 100 سال بھی ادھر ہی رہے گا. اس ادارے نے آپ کے لوگوں کے لیے خون دیا، آپ کے لوگوں نے اس ادارے کو مستحکم بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے SCO کی کامیابی میں اپنا ہاتھ ڈالا. اور وہ جس الوداعی تقریر تو نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اور میری ٹیم جس طرح سے ہمیں ٹرین کیا گیا ہے DGSCO کے ویژن کے تحت، کہ جب ہم یہاں سے جائیں 2 سال بعد اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے، اور جب ہم ان پٹن کے پہاڑوں کو کراس کریں تو صرف اپنا محاسبہ کر سکیں کہ ہم نے اپنے 2 سال میں یہاں کے عوام کو کیا دیا. اسی خدمت کے جذبے کے پیش نظر میری ٹیم، میں، میرے جوان اور ایون ہماری فیملیز، یہ سب کی سب اسی جذبے کے تحت یہاں پر آئی ہیں اور کام کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ کام کرتی رہیں گی. بہت بہت شکریہ.